السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ سوڈان کی خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں۔ افسوس کہ ابھی تک ہمیں غزہ کی وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں ابھی تک نہیں بولی۔ غزہ کے بچوں کے اڑتے ہوئے وہ چیتڑے ابھی تک ہمارے دماغ سے محو نہیں ہوئے۔ غزہ کے بل بلاتے وہ بچے ابھی تک ہمیں نہیں بھولے۔ غزہ کے وہ بچے جو ایک گھونٹ پانی کو ترس کر جان آفرین کے حوالے کر دی مگر پانی نہ مل سکا۔ غزہ کے وہ بچے جو ایک روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے لمبی لائن میں کھڑے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ابھی تک وہ منظر ہماری آنکھوں سے غائب نہیں ہوا۔ سوڈان کا دل دہلا دینے والا منظر ہماری آنکھوں میں واپس آ گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ براعظم افریقہ کا وہ سب سے بڑا ملک کہ جو آبادی کے حساب سے 25 لاکھ مربع میل کے طویل ترین علاقے پر پھیلا ہوا تھا، 2011 میں اسے 2 لخت کر دیا گیا۔ اس میں عمر حسن البشیر نے اقتدار سنبھالا۔ 29 سالہ اقتدار کے اندر وہ ہر کام کیا جو کوئی ظالم اور جابر حاکم کیا کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے اقتدار ہی میں 2013 کے اندر مختلف ذرائع سے یہ بھانپ لیا تھا کہ میرے ان کرتوتوں کا بھانڈا پھوٹنے والا ہے، میرے کرتوت، میرا کردار لوگوں کے سامنے عیاں ہونے والا ہے۔ اس نے 2013 کے اندر ایک فورس تشکیل دی جس کا نام RSF ریپڈ سپورٹ فورس کا نام دیا گیا۔ اسے اختیارات بھی دے دیے گئے اور بالآخر اس قدر اختیارات کہ اسے اپنی ملک کی آرمی کے ماتحت پیرا ملٹری فورس کا نام اسے دے دیا گیا۔ 2019 کے اندر جب وہاں کے جنرل عبد الفتاح البرہان نے، جو آج تک اپنی کرسی اقتدار پہ براجمان ہیں، انہوں نے اس حکومت کا تختہ الٹا۔ تختہ الٹنے کے بعد دونوں فوجوں کے مابین RSF اور وہاں کی جو قومی فوج تھی ان کے مابین قربتیں بڑھنے لگی۔ اقتدار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کچھ علاقے، کچھ اختیارات جنرل عبد الفتاح البرہان نے اور کچھ جنرل حمدان نے جو RSF کے جنرل تھے ان کے حوالے کر دیا گئے۔ تقریباً چند سال ان کے درمیان یہ اتفاق اور یہ اتحاد قائم رہا۔ 2023 کے اندر ان کا یہ اتحاد اختلافات میں بدل گیا کہ 15 اپریل 2023 کو پہلی گولی چلی جو آج تک 2025 کے اختتام تک جاری ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، یہاں جنگ کیوں ہوئی؟ یہ 2 ملکوں کا مسئلہ نہیں، 2 قوموں کا مسئلہ نہیں، 2 زبانوں کا مسئلہ نہیں، 2 ثقافتوں کا مسئلہ نہیں۔ ایک جنرل جسے اپنی افرادی قوت پر ناز ہے کہ میں اس ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، میرے پاس فوج ہے، اقتدار ہے، میرے پاس کرسی ہے، اور دوسرے جنرل کو اپنے ذخائر پر بھروسہ ہے۔ ہاں، سوڈان وہ ملک ہے جس میں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ سوڈان وہ ملک ہے جو زرعی حوالے سے بر اعظم افریقہ کے تمام ممالک کا 60% اجناس یہاں سے پورا کیا جاتا ہے۔ سوڈان وہ ملک ہے جہاں سے پٹرول، ڈیزل اور تیل کثیر تعداد میں یہاں سے نکلتا ہے اور اس خطے کا سب سے بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہمیشہ دشمن کی نظروں میں رہتا ہے۔ وہ ملک جو اپنے زمین سے سونا نکال کر لوگوں کو بیچتا ہے، اس ملک کے رہنے والے باسی ایک ایک روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں۔ وہاں کی آبادی خطہ غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ یہ سارے کے سارے وسائل، سارے کے سارے ذخائر اشرافیہ تک محدود کر دیے گئے ہیں، عوام تک ان کی رسائی ممکن ہی نہیں۔ لیکن افسوس 2 اشرافیوں کی، 2 جرنیلوں کی لڑائی کے اندر نقصان عوام کا ہو رہا ہے، ظلم عوام پہ ہو رہا ہے، موت عوام کو دی جا رہی ہے۔ یہ جھگڑے اس قدر طویل ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے علاقوں پہ مارنا، علاقوں پہ قبضے کرنا اور ایک دوسرے کے علاقوں میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ انسانیت سوز مظالم کرنا، وہ قابل بیان نہیں ہے۔ وہ مناظر جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، افسوس کہ ساری دنیا کے حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ اس جنگ کے اندر اس وقت تک 1.5 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد اپنے گھر سے بغیر بھوک اور افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں ایک فریق دوسرے فریق پر اس قدر ظلم کرتا ہے کہ وہاں کے انسانوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، بے دردی سے انہیں مارا جاتا ہے، ان کو تابوتوں کے اندر زندہ ڈال دیا گیا۔ انسانیت کو قتل کرنے کے بعد اس قدر
بے گور و کفن ڈالا گیا، نہ ان کے لیے قبر ہے نہ ان کے لیے کفن ہے، بلکہ کھلے آسمان تلے ان کو درندوں اور پرندوں کی خوراک بنا دیا گیا، اور ان کی لاشوں سے اس قدر تعفن اور بدبو پھیل رہی ہے۔ پورا علاقہ جہاں غم زدہ ہے وہاں تعفن زدہ بھی ہے۔ موت کا راج ہے، ظلم و بربریت کا راج ہے، انسانیت نام کے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ یہاں انسان غیر انسانی خوراک کھانے پر مجبور ہے۔ وہ مسلم حکمران جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی سربراہی کے لیے چنا، آج وہ حکمران بھی اس قتل عام میں برابر کے شریک ہے۔ وہ بجائے تصفیہ کرنے کے، ان کے مابین صلح کرانے کے، ان کو اسلحہ، ان کو افرادی قوت اور ان کو پیسہ فراہم کر رہے ہیں۔ اس ملک کے ذخائر اور اس ملک کی معدنیات پہ ان کی نظریں ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے سوڈان سے گزرنے والا دریائے نیل پر قابض رہنا چاہتے ہیں، اس خطے پہ قابض رہ کر پوری دنیا پہ اپنا معاشی تسلط برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سوڈان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعائیں ہی کر سکتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر جہاں تک ہمارا اختیار ہے ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اپنے پیغام کو عام کر سکتے ہیں، ہم اس پیغام کو آگے پھیلا کر لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم آج سوڈان کی آواز نہیں بنیں گے، کل ہمارا علاقہ بھی سوڈان بن سکتا ہے۔ اپنے ارد گرد علاقوں پہ نظر رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے علاقے بھی معدنیات کی وجہ سے، ذخائر کی وجہ سے دشمن کی نظروں میں نہ آئیں۔ اپنی آواز کو بلند کریں، اپنی فوج کو مضبوط کریں، اپنا مشن، اپنا نظریہ دنیا کے سامنے آشکارا کریں۔ اس وقت جہاں بھی خون ریزی ہو رہی ہے، جن جن ممالک میں ہو رہی ہے، ہمیں وہ مسلم ممالک ہی نظر آتے ہیں۔ کیا ایسی کمزوریاں کافروں کے اندر نہیں ہیں؟ لیکن شکار ہم ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میرے پاس تو نہیں، شاید آپ کے پاس ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو غیرت نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کی حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور سوڈانی مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔